بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على بقية الله في العالمين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وقوله الحق وقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللہ محترم، میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کا تذکرہ کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ تم سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو گے، اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ گے، اپنے والدین سے عزت سے بات کرو گے، اپنے والدین سے جھڑکو گے نہیں، اپنے والدین کے سامنے جب بھی آنا تو شانوں کو شرمندگی کے ساتھ جھکا کے آنا، اور ہرگز یہ سب کرنے کے بعد کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ خیال مت لانا کہ تم نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا ہے. یہ سب کر لینا، نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، لیکن کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ خیال مت لانا، یہ فکر مت لانا کہ تم نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ تم سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. اس کے فوراً بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا حسن سلوک کرو گے. دیکھو، یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر بوڑھے ہو جائیں تو کبھی بھی اف مت کرنا. اب اف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل کسی وجہ سے دکھتا ہے تو انسان کے منہ سے اف نکلتا ہے. دیکھو، اگر تمہارے والدین ضعیف ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کچھ ایسی بات بول دیں کہ جو تمہارے دل پہ لگ جائے، لیکن خبردار کبھی بھی ان سے اف مت کرنا. اس درود پر محمد وعلی محمد. اب پروردگار عالم کی نظر میں ماں کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جتنا باپ کا نہیں ہے. تو جبکہ احسان دونوں نے ہم پہ کیے ہیں، احسان ہمارے اوپر باپ کے بھی ہیں، احسان ماں کے بھی ہیں. اطاعت باپ کی بھی کرنا ہے، اطاعت ماں کی بھی کرنا ہے. کہنا باپ کا بھی ماننا ہے، کہنا ماں کا بھی ماننا ہے. عزت باپ کی بھی کرنا ہے، عزت ماں کی بھی کرنا ہے. تعظیم باپ کی بھی کرنا ہے، تعظیم ماں کی بھی کرنا ہے. شرمندگی سے باپ کو بھی بچانا ہے، شرمندگی سے ماں کو بھی بچانا ہے. لیکن یہ سب کرنے کے بعد باپ کو اتنا مرتبہ نہیں ملا کہ جتنا ماں کو ملا ہے. تو دین ہے، اسلام تو اسلام ہے. آئیے دیکھتے سوسائٹی کیا بولتی ہے. میں آپ کو ایک سمپل سے ایگزامپل دیتا ہوں. ہم روز اس چیز کو بولتے ہیں لیکن ہم کبھی بھی غور و فکر نہیں کرتے. ہمارے جو بھی ریلیشنز ہیں ہم بولتے ہیں بھائی بہن، چچا چچی، خالو خالہ. ہم جتنے بھی ریلیشنز کو بولتے ہیں پہلے میل بولتے ہیں، اس کے بعد فیمیل کو بولتے ہیں. ہمیشہ پہلے بھائی کو بولتے ہیں پھر بہن بولتے ہیں، کہ بھائی بہن، چچا چچی، دادا دادی، نانا نانی. لیکن جب بھی والدین کا تذکرہ آتا ہے تو کبھی بھی باپ ماں نہیں بولتے، ہمیشہ ماں باپ بولتے ہیں. یہ درود بر محمد وعلی محمد. ہمارے باپ کے احسان ہمارے اوپر بہت ہیں، لیکن وہ سارے احسان ہمارے پیدا ہونے کے بعد ہیں. وہ سارے احسان کب ہیں؟ جب ہمارا اس دنیا میں وجود ہو چکا تھا. ہمارے باپ نے ہم کو رزق دیا لیکن ہمارے پیدا ہونے کے بعد، ہمیں تعلیم دی ہمارے پیدا ہونے کے بعد، ہم کو پڑھایا لکھایا ہمارے پیدا ہونے کے بعد، ہم کو زمین جائیداد دی ہمارے پیدا ہونے کے بعد. لیکن ماں نے ہمارے ساتھ جو چیزیں باپ نے کری ہیں وہ ساری چیزیں پیدا ہونے کے بعد کری ہیں. لیکن ہماری ماں نے جو بھی چیزیں کری ہیں وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کری ہیں. ہمیں باپ کی گود جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد ملی ہے، لیکن شکم مادر ہمیں پیدا ہونے سے پہلے ملا ہے. اس لیے ماں کا مرتبہ زیادہ
شیخ عباس قمی بہت ہی پائے کے مرجع اپنے زمانے کے، بہت ہی پائے کے عالم دین اپنے زمانے کے، ان کی ولادت قم میں ہوئی اور یہ دفن نجف میں ہے، اس لیے ان کا نام قمی ہے، شیخ عباس قمی۔ انہوں نے کم سے کم 150 کتابیں لکھی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ان کی کتاب پاپولر ہوئی ہے، فیمس ہوئی ہے، وہ اکثر ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے، جس کا نام ہے مفاتیح الجنان، جو کہ ہم سب زیادہ تر پڑھتے رہتے ہیں مفاتیح الجنان کو۔ تو انہوں نے 150 کتابیں لکھی، اور آپ سوچیے کہ اس زمانے میں لکھی 150 کتابیں، کہ جس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا کہ ہم ٹائپنگ کرتے اور کتابوں کو لکھ لیتے، اس زمانے میں لکھی کہ جس ٹائم پین نہیں تھا کہ بال پین یا جیل پین تھا تو ہم اس پین سے کتابیں لکھ لیتے۔ انہوں نے اس زمانے میں لکھی کہ جس زمانے میں کچھ انک ہوتی تھی جس پر ڈپ کر کے آپ کتابوں کو لکھتے تھے، تو انہوں نے 150 کتابیں لکھی، اور جو کتاب مفاتیح الجنان لکھی اس کے بہت ساری لینگویجز میں اس کے ٹرانسلیشن ہوئے ہیں، جرمن میں ہوئے ہیں، فرینچ میں ہوئے ہیں، عربک، اردو، انگلش، ہندی، ساری لینگویجز میں اس کے ٹرانسلیشن ہوئے ہیں۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے مفاتیح الجنان جو کتاب لکھی، اب یہ اپنے مدرسے میں پڑھائی کر رہے تھے، اور پھر ان کا جو دوست تھا انہوں نے اپنے دوست کو بتایا کہ میں نے کتاب لکھی ہے مفاتیح الجنان، تو اس نے پوچھا اس کتاب میں کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس میں جو بھی ہماری جو دعائیں ہیں، قرآن کی سوریں ہیں، اور جو بھی ہمارے 12 مہینوں کے اعمال ہیں، جو بھی زیارتیں ہیں، جو بھی حدیثیں ہیں، میں نے وہ ساری چیزیں مفاتیح الجنان میں لکھی ہیں۔ تو اب ان کے دوست نے بولا کہ کیا وہ کتاب تم مجھے دے سکتے ہو؟ تو اب دیکھیے ان کے پاس صرف ایک کتاب تھی، انہوں نے وہ کتاب کہا کہ ہاں میں نے تو کتاب اللہ کے لیے لکھی ہے، انہوں نے وہ کتاب اپنے دوست کو دے دی۔ اب ان کے دوست نے اس کتاب کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد معصومہ کے روزے پہ تقریر کرنا شروع کر دی۔ اب ان کی تقریر اتنی فیمس ہوتی گئی کہ وہاں پہ بہت مطلب جو بھی پبلک ہے وہ آنے لگی، بہت بڑا مجمع ان کو سننے کے لیے آنے لگا۔ اب ایک بار شیخ عباس قمی کے والد بھی وہاں زیارت کرنے گئے خوب معصومہ کے روزے پہ، اور روزے پہ جانے کے بعد انہوں نے بھی تقریر سنی ان کے دوست کی۔ اب جیسے ہی تقریر سن کے گھر پہ آئے، کہتے ہیں شیخ عباس دیکھ لو تمہارا دوست جو ہے وہ کتنی اچھی تقریریں کر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، تم کچھ نہیں کر پا رہے ہو۔ تو اب چاہتے تو یہ بول سکتے تھے کہ وہ جس کتاب سے کر رہا ہے وہ کتاب میں نے اس کو لکھ کے دی ہے، لیکن ایک مرتبہ خاموش ہو گئے کہ لگے اگر میں یہ چیز ابھی بول دوں اپنے باپ سے کہ وہ کتاب میں نے لکھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میرے باپ کو ذلت محسوس ہو سکتا ہے کہ میرا باپ میری بات سے شرمندہ ہو جائے۔ تو ان کا چپ رہنے سے پروردگار کو وہ بات ان کی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے جو 150 کتابیں لکھی تھی اس میں سے ان کی اس ایک کتاب کو اتنا فیمس کر دیا، اتنا پاپولر کر دیا کہ آج ہمارے سارے گھروں میں وہ کتاب پائی جاتی ہے، درود بجے محمد وعلی اگر پروردگار کہتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں قبول ہوں، اگر چاہتے ہو کہ جو روزے رکھ رہے ہوں وہ قبول ہوں، اگر چاہتے ہو کہ جو اعمال کر رہے ہوں وہ قبول ہوں، اگر چاہتے ہو کہ جو زیارتیں کر رہے ہوں وہ قبول ہو، اگر چاہتے ہو کہ جو صدقے دے رہے ہو وہ قبول ہو، تو اگر یہ ساری چیزیں اپنی قبول کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی رکھو، کیونکہ اگر والدین نہیں راضی ہوں گے تو اہل بیت نہیں راضی ہوں گے، اگر اہل بیت نہیں راضی ہوں گے تو رسول نہیں راضی ہوں گے، اور اگر رسول نہیں راضی ہوں گے تو پروردگار عالم راضی نہیں ہوگا، اور اگر پروردگار راضی نہیں ہوگا تو ہمارے کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ ایک شخص رسول کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں جو بھی کماتا ہوں وہ سارا پیسہ میرا باپ لے لیتا ہے، وہ سارا پیسہ خرچ کر دیتا ہے۔ اب جیسے یہ بات رسول کو معلوم چلی، رسول نے کہا کہ بلاؤ اپنے باپ کو۔ تو اب ان کے باپ کو جب بلایا گیا تو اس سے پہلے کہ ان کے باپ آتے، جبریل امین آئے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ ان کے باپ نے کچھ شعر لکھے ہیں۔ اب اس ٹائم عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی خوش ہوتا تھا تو بھی شعر لکھتا تھا، اگر کوئی غمزدہ ہوتا تھا تو بھی شعر لکھتا تھا۔ تو انہوں نے شعر لکھے، جب ان کو معلوم چلا کہ ان کے بیٹے نے اپنے باپ کی شکایت کر دی ہے رسول سے، اب جیسے ہی وہ آئے دربار میں، رسول نے کہا کہ تم نے جو شعر لکھے پہلے وہ شعر سناؤ۔ تو اب میں آپ کو وہ شعر تو نہیں سناؤں گا، لیکن میں آپ کو اس کا جو مطلب ہے اس شعر کا مطلب بتاؤں گا۔ تو جب انہوں نے شروع کیا، کہتے ہیں کہ اے میرے لال، جب سے تمہارا اس دنیا میں وجود آیا، جب تم اس دنیا میں پیدا ہوئے، اس دن سے میرے دل میں تمہارے لیے محبت آ گئی۔ میرے لال
تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے، تمہاری دکھی میں میری دکھی ہے۔ جب تم خوش رہتے ہو تو میں خوش رہتا ہوں، جب تم دکھی رہتے ہو، جب تم ناراض رہتے ہو تو میں بھی دکھی رہتا ہوں۔ میرے لال، جب تم بیمار پڑ جاتے تھے تو تمہیں حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس میں لے جایا کرتا تھا۔ میرے لال، جب تمہیں سردی لگتی تھی تو تمہیں سردی کی ٹھنڈک سے بچانے کے لیے جنگلوں میں جا کے لکڑیاں توڑا کرتا تھا۔ میرے لال، جب گرمی تھی تو گرمی سے بچانے کے لیے پہاڑوں پہ جا کے پتھروں کو کاٹا کرتا تھا۔ میرے لال، تمہیں میں نے پڑھایا، تمہیں میں نے لکھایا۔ میرے لال، جب تمہیں لکھنا نہیں آتا تھا تمہارے ہاتھ پکڑ کے میں نے لکھایا، جب تمہیں چلنا نہیں آتا تھا تمہارے پیر پکڑ کے میں نے چلنا سکھایا۔ اور یہ سب کرنے کے بعد جب مجھے یہ لگا کہ اب میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے تو میرے لال میں نے ساری چیزیں کری، پھر دن گزرتا گیا، میں جھکتا گیا، میری کمر جھکتی گئی اور تمہاری کمر سیدھی ہوتی گئی۔ میرے لال، میری آنکھوں کی بینائی کم ہوتی گئی اور تمہاری آنکھوں کی بینائی بڑھتی گئی۔ میرے لال، میرے بازوؤں نے کام کرنا بند کر دیا اور تمہارے بازوؤں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میرے لال، میرے پیروں نے جواب دے دیا اور تمہارے پیروں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میرے لال، میرے ذہن نے کام کرنا کم کر دیا اور تمہارے ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میرے لال، پھر مجھے لگا کہ اب جو ہے، جب تک میں نے کام کیا ہے میں نے تمہارا خرچہ اٹھایا۔ میرے لال، اب جیسے میں ضعیف ہو رہا ہوں تو میرے لال مجھے ایسا لگا کہ اب تم میرا خرچہ اٹھاؤ گے، اب تم مجھے آرام دو گے۔ لیکن میرے لال پتہ نہیں نہ جانے کیا ہو گیا کہ اب جیسے جیسے میں ضعیف ہو رہا ہوں میرے لال پتہ نہیں تم کیوں بدل گئے ہو۔ میرے لال، اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے غلام سے بات کرتا ہے تم مجھ سے ویسے بات کرتے ہو۔ تو وہاں پہ جو صحابی تھے وہ کہنے لگے کہ رسول نے جیسے یہ شعر سنے، جیسے رسول نے یہ سنا، رسول کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور اتنے آنسو نکلے کہ رسول کی داڑھی گیلی ہو گئی۔ اور رسول کہتے ہیں ان کے فرزند سے کہ تمہارے باپ نے تمہارے اوپر اتنا احسان کیا، تمہیں اس احسان کا فرض نہیں ادا کر پائے۔ تمہارے باپ نے تمہارے اوپر اتنا کچھ کیا لیکن تم اپنے باپ کا احسان نہیں بتا، اپنے باپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پائے۔ پروردگار کہتا ہے کہ تم اگر اپنے والدین کو راضی رکھو گے تو میں راضی رہوں گا، اور اپنے والدین کو ناراض رکھو گے تو میں بھی ناراض رہوں گا۔ تمہاری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی، تمہاری زیارتیں بھی قبول نہیں ہوں گی، تمہارے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے، تمہاری نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ ہاں زادارو، یہ ہمارے والدین ہیں۔ آئیے کربلا میں والدین کو دیکھتے ہیں۔ ساری مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ میرے لال جاؤ تمہیں بابا کو شہید ہونا ہے، میرے لال جاؤ تمہیں مامو جان کو شہید ہونا ہے، میرے لال جاؤ تمہیں چچا جان کو شہید ہونا ہے۔ اب دھیرے دھیرے کر کے جب سارے انصار، سارے اصحاب حسین کے شہید ہو گئے تو اب حسین کے پاس اب اون محمد آتے ہیں، چچا جان، امو جان ہم کو جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ علی اکبر آتے ہیں، بابا جان جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ علی اکبر آتے ہیں، بابا جان جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ قاسم آتے ہیں، چچا جان جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ اب جب سب چلے گئے اب حسین کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اب حسین چاہتے ہیں کہ وقت رخصت کے لیے بیویوں کے پاس آئیں اور جا کے جنگ کریں، لیکن حسین اس ماں سے کیسی اجازت لے کہ جس کا کریئر جوان علی اکبر شہید ہو گیا؟ حسین اس ماں سے کیسی اجازت لے کہ جس کا کریئر جوان علی اکبر نیزہ کھا کے شہید ہو گیا؟ حسین اس ماں سے کیسی اجازت لے کہ جس کا بیٹا گھوڑوں کی ٹانکوں کے نیچے پامال ہو گیا؟ حسین اس ماں سے کیسی اجازت لے کہ جس کا عباس بہادر بھائی، جس کا عباس بیٹا شہید ہو گیا؟ حسین اس ماں سے کیسی اجازت لے کہ جس کا 3 دن کا بھوکا پیاسا 3 بھائی کے تیر سے شہید ہو گیا؟ اب حسین آئے اور آنے کے بعد جیسے حسین خیمے میں آئے، اب خیمے میں آنے کے بعد کہتے ہیں زینب تم پر میرا آخری سلام ہو، اے ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام ہو، اے رباب تم پہ میرا آخری سلام ہو۔ عجب نہیں کہ جیسی حسین کی نظر رباب پہ پڑی ہوگی حسین کو علی اصغر یاد آ گئے ہوں گے، حسین کی نظر ام المؤمنین پہ پڑی ہوگی حسین کو عباس یاد آ گئے ہوں گے، حسین کی نظر رباب پہ پڑی ہوگی حسین کو اصغر یاد آ گئے ہوں گے، حسین کی نظر ام لیلا پہ پڑی ہوگی حسین کو اکبر یاد آ گئے ہوں گے۔ اب حسین آئے
آئے اور جیسے حسین خیمے میں آئے ساری بیویوں نے گھیرا بنایا. اب گھیرا بنانے کے بعد حسین چاہتے ہیں کہ اب جنگ کی اجازت لے لیں. اب حسین جنگ کی اجازت لے کے کہتے ہیں حسین جب خیمے سے باہر نکل رہے تھے 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گر جاتا ہے کہ کچھ اس طرح برآمد ہوئے شیخ خیمے کے در سے کہ جس طرح نہ نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے. حسین آئے. اب آنے کے بعد حسین خیمے سے باہر نکلے. اب حسین چاہتے ہیں کہ گھوڑے پہ سوار ہو جائے. ایک بار حسین نے دائیں جانب دیکھا, حسین نے بائیں جانب دیکھا. عباس کہاں ہو, عمر محمد کہاں ہو, قاسم کہاں ہو, علی اکبر کہاں ہو, آ کے اپنے بابا کو سوار کرو. اب حسین گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں. ارے حسین جب کے چلے بعد دوپہرن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. ارے سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو. ارے حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. ارے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے. اب حسین چاہتے ہیں جنگ کرنے جائیں. حسین جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں. ارے ساقی کوثر کا لال تھا کیسے جنگ نہ کرتا, جناب زہرا کا لال تھا کیسے جنگ کرنا کرتا. حسین جاتے ہیں اور جنگ کرتے جاتے ہیں. کہتے تم نے میرے عباس کو مارا, تم نے میرے عمر محمد کو مارا, تم نے میرے قاسم کو مارا, تم نے میرے علی اکبر کو مارا, تم نے میرے علی اصغر کو مارا. عجب نہیں کہ آواز آئی حسین تمہیں اکبر کا واسطہ, تمہیں عمر محمد کا واسطہ, تمہیں عباس کا واسطہ. حسین جنگ کے جوہر دکھا چکے. حسین اب صبر کے جوہر دکھاؤ. ارے تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس. ارے لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین بس. ارے زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس. ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس. ارے سر کو جھکا دو گردنِ بیداد کے لیے, ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. اب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. اب جو بھاگی ہوئی فوجیں تھیں وہ سب سمٹ کے آئیں اور سمٹ کے آنے کے بعد کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تیر مارا, کسی نے پتھر مارا. ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی جلتی ہوئی خاک حسین پہ پھینکنا شروع کیا. اب حسین سمجھ نہ پائے, حسین جھین سے زمین پہ آئے. ارے مین علی سے نقشہ کھینچا کہ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر, چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر. ارے ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر. ارے یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر. ارے قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر. ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا, تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا. ارے گر کر کبھی اٹھے تو تھاما کبھی جگر, ارے کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر. ارے اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر, ارے حسرت سے کی قیام کی جانب کبھی نظر. ارے گر کر اٹھے تو زخموں کے گر کر اٹھے تو زخموں سے پھل کے گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے. ارے کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے بل گرے. اب حسین جیسے ہی زمین سے زمین پہ آئے حسین چاہتے ہیں سجدہ عاقب کر لے, حسین چاہتے ہیں کہ سجدہ عاقب کر لے. اب حسین نے کربلا کی خاک کو اکٹھا کرنا شروع کیا لیکن حسین کی پیشانی کربلا کی خاک کو مس نہیں کر پاتی. ایک مرتبہ نے حسین نے کربلا کی خاک کو اکٹھا کرنا شروع کیا, سجدہ آخر کے لیے جھکے. ارے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, ارے امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدا. ارے اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا, ہائے ہائے یہ گہرے ظلم یہ دو عالم کا مقتدا. ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر. ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر, زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. وجزاء جزائه وتسليما إليه ما كان